20ویں صدی کے آغاز میں سائیکالوجسٹ کا خیال تھا کہ انسان اپنے دماغ کا 10% ہی یوز کرتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے بھی کہا کہ انسان اپنے دماغ کا بہت تھوڑا حصہ استعمال کرتا ہے۔ 20ویں صدی میں اس تھیوری کی ڈاکیومنٹریز، میگزینز اور بکس وغیرہ کے ذریعے بہت زیادہ تشہیر کی گئی۔ سائیکاٹرسٹ نے کسی انسان کے غیر معمولی بیہیویئر کو ان یوزول ایکسیڈنٹس میں دماغ کے ان یوزڈ پورشن کی ورکنگ حالت میں آ جانے کے طور پر ایکسپلین کیا۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ دماغ کا غیر استعمال شدہ 90% حصہ حیران کن کمالات دکھانے کی پوٹینشیل رکھتا ہے۔ اب تقریباً یہ تمام سائنسدان اس تھیوری کو بے بنیاد سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کا صرف 10% ہی یوز کرتے ہیں۔ وہ کوشچن کرتے ہیں کہ وہ 10% حصہ کون سا ہے اور باقی 90% فالتو حصہ کون سا ہے جو ان یوز رہتا ہے۔ یہ تھیوری بتاتی تھی کہ اگر دماغ کا 90% حصہ نکال دیا جائے تو پھر بھی انسان نارملی بیہیو کرے گا، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ دماغ کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر ڈیمیج ہو جائے تو بھی بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اگر دماغ کا تھوڑا سا حصہ بھی متاثر ہو تو دماغ کا فنکشن بہت زیادہ بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر 10% تھیوری غلط ثابت ہوتی ہے۔ اور بالفرض اگر ہم اپنے برین کے نروز اور نیورونز کا اگر 10% ہی یوز کرتے ہیں تو اس کی میجرمنٹ کیسے ممکن ہے؟ دراصل برین کی سکیننگ سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ برین کے تمام حصے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور برین کے بہت سے ایریاز کچھ کمپلیکس ایکٹیویٹیز اور تھاٹ پروسیسز کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ پورا دن دماغ کے اکثر حصے کسی نہ کسی وقت متحرک رہتے ہیں، حتیٰ کہ نیند کے وقت بھی۔ 10% تھیوری کے مطابق دماغ کا نمایاں حصہ ان یوز رہتا ہے، جبکہ برین سکیننگ بتاتی ہے کہ پورے کا پورا دماغ ایکٹیو رہتا ہے، نہ کہ کوئی مخصوص حصہ۔ نیورو سرجن بھی دماغ سے ٹیومرز نکالتے وقت اس بات کا خصوصی خیال رکھتے ہیں کہ دماغ کے چھوٹے سے حصے کو بھی کسی طرح نقصان نہ پہنچے۔ بس اس وضاحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برین کے 10% یوز ہونے کی تھیوری میں کسی قسم کی کوئی شہادت موجود نہیں، اس لیے یہ تھیوری مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔